یعنی وہ لکھا اردو میں ہوا ہے نا, پوائنٹ سیم نہیں بھائی انگلش میں نا یہ دیکھتے ہیں اسی سے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا, بہنوں کا اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری آواز بنے. آج زیادہ لمبی پریس ٹاک نہیں, بس ٹو بی پریسائز میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا. آج ہم نے پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے می ایز اے ڈیپٹی لیڈر آف اپوزیشن ہم نے ایک خط ارسال کیا ہے ٹو دی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اس کی کاپی ہم نے فارورڈ کی ہے ٹو دی چیف جسٹس ہائی کورٹ پنجاب. سر اس کے مین جو ہیں اپنا وہ میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ ہے کہ جو گریو وائیولیشن, سنگین جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں آف ڈیو جوڈیشل پروسیجر, کہ جس کے اندر ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کے اندر ذاتی طور کے اوپر مداخلت کریں, کیونکہ جس طریقے سے ان کیسز کو چلایا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کیسز کو جلد بازی کے اندر کنکلوژن میں کی طرف لے کر جا رہے ہیں, فیصلوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اتنی سپیڈی ٹرائل سے نہ جو ملزمان ہیں نہ ان کو ٹائم مل رہا ہے کہ وہ ڈیو طریقے سے اپنا ڈیفنس پیش کر سکیں, نہ ان کے وکلا کو ٹائم مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایکسٹریملی لانگ آورز ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے کیسز چل رہے ہیں تو وہاں پر تقریباً رات 10, 11, 12 ایون 1 بجے تک, 2 بجے تک کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے. اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ دس از ناٹ ہاؤ the legal judicial procedure works. آپ تیزی کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, جو کہ کسی بھی شخص جو مقدمے میں ہے اس کو آپ پراپر ڈیفنس کا ٹائم ہی نہیں دے رہے. اب ان کے وکلا جب ٹائم مانگتے ہیں, ڈیفنس والے جو وکلا ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. دوسرا, ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں یا جن کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اس کے لیے ایک کمیشن مرتب کیا جائے جو کہ ان irregularities کو دیکھے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہے اس کو میڈیا کوریج کے لیے, آپ بھائیوں کے لیے میڈیا کوریج کی اس کو اجازت دی جائے تاکہ عوام کے سامنے کلیئر ہو سکے کہ یہ کس طرح رائٹس کو دبا رہے ہیں, کس طرح یہ امپورٹنٹ لیگل آرگومنٹس کو یہ دبا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس خط کے علاوہ جو پوائنٹ ہیں 1-2 وہ میں تھوڑا سا آپ کے اس میں نوٹس میں لے آؤں گا کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ 9 مئی کے اندر ڈاکٹر فردوس صاحبہ بھی نامزد تھیں, ملزم تھیں, اندلیب عباس صاحبہ تھیں, مراد راز صاحب تھے, عامر کیانی صاحب تھے, فیض الحسن چوہان صاحب تھے.
اور بھی اس کے علاوہ بے انتہا لوگ تھے جو پریس کانفرنس کرتے گئے ان کے مقدمے ختم ہوتے گئے. کیا وہ ان مقدمات کے اندر قانونی طور کے اوپر ایک مقدمہ ہے جس کے اندر 10 لوگ ہیں, 10 میں سے آپ 3 کو چھوڑ رہے ہیں اور 7 کو سزا دے رہے ہیں, تو یہ جو آرٹیکل 25 ہے جو برابری کی بات کرتا ہے, جو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, یہ اس کی نفی ہے. اس کے علاوہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا جو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی کہ حکومت کو چاہیے کہ خدارا وہ ہمارے اوپر اپنا وقت, اپنے ریسورسز لگانے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے. پہلے گندم سکینڈل, اس کے بعد پھر آیا گھی کا سکینڈل, اب چینی کا سکینڈل آنکھ کھولنے کو تیار پھر رہا ہے. پہلے انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے اپنی فیملی کے پریشر کے تحت چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, وہاں پیسہ کمایا, اب امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں. جب امپورٹ ہو کر چینی آئے گی نومبر دسمبر سے پہلے, وہ چینی نہیں آئے گی نومبر سے پہلے, جب چینی آ جائے گی تو پھر یہ گنے کا ریٹ, پھر یہ کماند کا ریٹ نہیں دیں گے کسانوں کو, یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس چینی فالتو پڑی ہوئی ہے. تو خدارا کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں, کو عوام کے بارے میں سوچیں. میں یہاں پر پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. وہ لیٹر جو ہے وہ میں نے اپنا لگا دیا ہے آپ کے جو گروپ ہے اس کے اندر, اس ریگارڈ سے یا کسی اور ریگارڈ سے کوئی کوئری ہو میں آپ کے لیے حاضر ہوں خدمت. دیکھیں, آپ نے بہت صحیح سوال کیا. گورنمنٹ اس ٹائم یہ پلی لیے ہوئے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, پر ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جن کو آپ نے نامزد ملزم کیا ہے ان کے سنے بغیر ہی فیصلے کر دو. ہم نے یہ تو کہیں نہیں کہا تھا, کہ ہم نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ جو ڈیو کورس آف ہے اپنا جوڈیشری اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ فٹافٹ فیصلے کر دیں. یہ تو سن ہی نہیں رہے, یہ تو ہمارے وکلا کی کوئی بات ہی نہیں سن رہے. جب وکلا ان سے ٹائم مانگتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں, ابھی جو بھی کرنا ہے ابھی بتاؤ. تو سر ہم نے کہا تھا, بالکل کہا تھا, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری بات ہی نہ سنیں اور جو پروسیکیوشن کا پروسیس ہے اس کو پورے طریقے سے آپ ایگزیکیوٹ نہ کریں. ایکول سر, دیکھیں آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 25 جو ہے وہ ایکویلٹی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. ہماری جماعت, ہماری واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اور ہماری جماعت کا ویژن اور ہماری جماعت کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف مینز کہ انصاف ہر شخص تک پہنچے, امیر غریب کے لیے انصاف برابر ملے اور اس کو ٹائم کے اوپر انصاف ملے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں, اچھا ہماری عدالت, ہماری حکومت تھی کہ جس نے لوور جوڈیشری کے اندر نمبر آف ججز انکریز کیے تاکہ ہمارے کیسز اپنا جلد از جلد مکمل ہو سکیں. تو ہم تو پہلے دن سے اپنا عدلیہ اور انصاف کے خواہاں ہیں. تھینک یو. ہماری پارٹی کا موقف تھا, ہماری پارٹی کا موقف ہے, وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 9 مئی کی پراپر انکوائری کریں تاکہ عوام کے سامنے کلیئر ہو کہ اس کے کون ہیں, اپنا اس کے کیا محرکات ہیں, اس میں کون لوگ انوالو ہیں. اور ہمارا چیئرمین بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کوریج نکالیں. آپ یہ کیسے پاسبل ہے کہ لبرٹی چوک سے لے کر کو کمانڈر کے گھر تک کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہی نہ ہو؟ یہ پاسبل ہے کیا؟ ہماری تو جماعت کا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرے. تھینک یو. یہ تو کیا جی, کورٹ میں چلیے, سیدھا کورٹ میں جائے, یہ ایسے کر نہیں سکتا. ادھر آ جاؤ کلیم جانی.
اور ڈوگر صاحب آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بار پھر اپنے تمام صحافی بھائیوں کا اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر تک آپ موجود تھے تاکہ ہماری آواز عوام تک پہنچائی جا سکے. آج دو بڑے میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں. پہلا انسیڈنٹ کہ ای سی پی نے ملک احمد خان بچر صاحب، احمد چٹھا صاحب، چودھری اعجاز سینیٹر صاحب، ان تینوں کی ڈسکوالیفیکیشن کے نوٹسز نکالے ہیں. میں یہاں پر یہ کہوں گا اور ریپیٹ کروں گا یہ بات کہ بار بار ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ملک احمد خان بچر کی اور احمد چٹھا کی آرڈرز میں موجود ہے، آرڈرز میں لکھا ہوا ہے کہ the only reason they are being disqualified is کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. ان سے جج صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اس نے پوچھا آپ نے پریس کانفرنس کی؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی. تو صرف ان کی ڈسکوالیفیکیشن ایک بات پر ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، اور 12 کروڑ عوام کے صوبے کے اندر انہوں نے عوام کی آواز بنے اور ان کو حکومت کو ننگا کیا. جو ان کے کرپشن سکینڈلز تھے، چاہے وہ چینی کا تھا، چاہے وہ گندم کا تھا، چاہے وہ گھی کا تھا. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اتنی جلد بازی کی ان کو ضرورت کیا پڑ گئی ہے. فارم 47 کی بنائی ہوئی گورنمنٹ، فارم 47 پہ زبردستی جو انہوں نے فارمز اپنا وہ آر او سے فارم لے کر حکومت بنائی، اب بھی ان کا دل نہیں بھرا اور انہوں نے گردنیں جو الیکٹڈ، جو فارم 45 کے الیکٹڈ ایم پی ایم این ایز ہیں ان کی کاٹنی شروع کر دی. 95% سروے کے مطابق لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ہم سب تیار ہیں. انہوں نے ڈسکوالیفائی قیدیں کرنی ہے، یہ کس کس کو قید کریں گے؟ 95% قوم جو ہے وہ خان کے ساتھ ہے، تو 95% لوگوں کو کیا یہ جیل میں ڈالیں گے؟ دوسرا انتہائی پریسنگ جو ایونٹ آج ہوا اسمبلی کے اندر، ہم نے پہلے دن سے ہے اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کی، ہماری پارٹی کی ٹریننگ ہے کہ نہ ہم گالی میں بلیو کرتے ہیں، نہ ابیوسو لینگویج میں بلیو کرتے ہیں، اور نہ ہم خدا نہ خواستہ کو ہاتھا پائی میں بلیو کرتے ہیں. ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس، سب ریکارڈ کی بات ہے، ہم نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کی سائڈ سے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ انسٹیگیٹ کیا گیا، گالی گلوچ کی گئی، جس پہ کوئی بھی غیرت مند شخص جو ہوتا اس کی طرح ہمارے ایم پی اے خالد نثار ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے اس شخص کو عزت دار طریقے سے منع کیا، اس کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا. جب اس نے اخلاق سے گرے ہوئے اشارے شروع کیے تو پھر مجبور ہو کر ڈوگر صاحب نے جا کر اس کو اپنے ہاتھ سے روکا. ہم بالکل اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ڈیپٹی اسپیکر صاحب جو چیئر پہ تھے، ہم نے ان کو بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ کے اسپیکر نے ایک رولنگ دی تھی، وہ رولنگ یہ تھی کہ کسی قسم کا بھی کوئی مس کنڈکٹ ہوگا، وہ مس کنڈکٹ پہلے ایتھکس کمیٹی میں جائے گا اجلاس کے بعد. پر انہوں نے ہماری کسی بات پہ کان نہیں دھرا، اور یہاں تک کہ ہمارے ایک ایم پی اے لاہور سے شیخ امتیاز احمد صاحب، اس شریف آدمی نے صرف اتنا کہا کہ آپ کا کورم پورا نہیں ہے. جب کورم پورا نہ ہو تو اجلاس کی کارروائی غیر قانونی ہوتی ہے، لیکن طاقت کے نشے کے اندر دھت انہوں نے کہا آپ بھی سسپینڈ. سر انہوں نے کرنا ہے، ہم سب کو سسپینڈ کر دیں. ہم سارے نہ ہماری یہ آواز دبا سکتے ہیں، نہ ہمیں یہ خوف دلا سکتے ہیں. ہم کل انشاءاللہ عوام کی اسمبلی لگائیں گے، اور عوام کی اسمبلی ہم یہاں سیڑھیوں کے اوپر لگائیں گے اور دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے یہاں پر. میں اس کے علاوہ صرف یہی کہوں گا کہ آپ ہماری آواز ہیں. اس سیاہ دور کے اندر حقیقت معنوں میں آپ کے کردار کو جتنا سلوٹ کیا جائے اتنا کم ہے. اور ہمارے ایک ایم پی اے آج تو حقیقت معنوں میں لگ یہ رہا تھا کہ آج یہ ہم لوگوں کو بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے چیف وپ رانا شہباز احمد صاحب کو اسپیکر صاحب ڈیپٹی اسپیکر صاحب
کیا کامنٹس دے رہے ہیں جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے. انہیں کہتے ہیں کہ تم تو وضو میں نہیں ہوتے, تمہیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ قرآن کا سپارہ لے کر آیا, اس نے کہا جی میں وضو میں بھی ہوں اور میں آپ کو قرآن کا سپارہ پڑھ کے دکھاتا ہوں. اس کو بھی انہوں نے باہر کر دیا. سر یہ اس طریقے سے, جس طریقے سے یہ اسمبلی کے اندر ہمارے ایم پی ایز کو بلڈوز کر رہے ہیں, یہ ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیں کہ ہم نے کیا, کہ ہم سے یہ کیا چاہتے ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, ہمارے دلوں سے, عوام کے دلوں سے خان کی محبت, عزت, احترام نہیں نکال سکتے. تھینک یو ویری مچ. جی جی سر. خالد بھائی آپ خود بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ایک واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے آج الیکشن کمیشن نے کی ہے, اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور سیکنڈلی, جیسے قریشی صاحب نے کہا ہے, دیکھیں یہ اسپر آف دا مومنٹ میں ایک کام ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر آپ اجلاس کی ریکارڈنگ دیکھیں تو ہمارے ڈپٹی اسپیکر بالکل آج خدا بنے ہوئے تھے, بادشاہ بنے ہوئے تھے. رانا شہباز صاحب کو سپارہ لے کے کہتے ہیں آپ کو یہ پڑھنا بھی آتا ہے, پھر کہتے ہیں آپ وضو میں ہیں. ہم نے کہا سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم وضو میں ہیں یا نہیں ہیں, یہاں پہ ہم یہ قرآن لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں لے کے آ سکتے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کو تھپڑ مارا ہے, وہ بار بار ہمارے ممبرز کو گالیاں دے رہا تھا, بد زبانی کر رہا تھا. اور جب میں کھڑا ہوں, میں نے پھر مجھے بھی شروع ہو گیا اور ہمارے لیڈر کے بارے میں بھی شروع ہو گیا. اخلاق سے گری ہوئی باتیں جب آپ ہمارے لیڈر کے بارے میں, ہمارے ایم پی ایس کے بارے میں کرو گے تو آپ کو تو تھپڑ پڑے گا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے نہ کوئی معذرت کی ہے, نہ ہی ہم نے ان سے کوئی معافی مانگی ہے. اگر مجھے سسپینڈ کیا ہے, ہم سارے ایم پی ایس اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ہمارے لیڈر کے بارے میں اگر آپ بات کرو گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی تھپڑ پڑے گا. جی سر. کس کون سے والا آج؟ اوکے. میں آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے ریپیٹڈلی ڈپٹی اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا نہ خالد نثار ڈوگر صاحب, نہ امتیاز شیخ صاحب, نہ رانا شہباز صاحب, نہ حافظ فرد صاحب اگلی پارٹی کو جانتے ہیں, نہ ان کی کوئی ذاتی مخالفت ہے. تھنگز ڈو ہیپن ان اسپر آف اے مومنٹ, ہیٹ آف اے مومنٹ میں چیزیں ہو جاتی ہیں. اور میں نے کہا بجائے اس کو آپ جو آگ کے اوپر, ایک جلتی آگ کے اوپر تیل کا کام کر رہے ہیں, اس کی بجائے افہام و تفہیم سے اس کو حل کر لیں. ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں سب سے پہلے ابیوسو لینگویج کو, گالی گلوچ کو, گالی گلوچ اخلاق سے گرے ہوئے اشاروں کو ہم سب سے پہلے کنڈیم کرتے ہیں. اور اگر ہاتھا پائی ہوئی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی تھپڑ یا مکے لگے ہیں, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. جی علی. دیکھیں یہ بالکل ابھی فیصلہ ہوا ہے, اسی لیے ہم نے پارلیمانی پارٹی کے اندر ابھی تھوڑے سے لوگ موجود تھے, جتنے موجود تھے اس کے اندر کل کی دن کا تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ باہر اسمبلی لگائیں گے. جی جی. سر نہیں, ہم نے آپ اسمبلی کی کوریج نکال لیں, ہم نے ریپیٹڈلی ٹل دی اینڈ ہم نے کہا کہ اپنا ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی ایم پی اے کے ساتھ کوئی ذاتیات کی دشمنی نہیں ہے, یہ کسی ایک ایم پی اے کی دوسرے ایم پی اے کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی بننے کی لڑائی نہیں ہے, کوئی رشتوں کے تنازع نہیں ہے خدا نہ خواستہ. میں نے کہا کہ یہ ہیٹ آف اے مومنٹ ہوا ہے اور آپ کی سائڈ سے اس کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے ویری کیٹیگوریکلی. وہ شخص
پہلے اس نے ہمارے ایم پی اعجاز شفیع صاحب کو ساتھ اس نے زیادتی کی، زبان استعمال کی بری. اس کے بعد پھر جب یہ اپنا ڈوگر صاحب پیچھے چل کے اپنی سیٹ پر بیٹھنے گئے، اس نے ان کو مخاطب کیا اور اپنے ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے بارے میں اس نے گفتگو کی. اس کے اوپر یہ اشتعال میں آ گئے. تھینک یو بھائی.